الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی محترم استاد العلماء شیخ طریقت شیخ الحدیث ممتاز ملت حضرت سید محمد ممتاز اشرفی زین مجدور اور استاد العلماء استاد الاساتذہ مفتی اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس رضوی اشرفی زین مجدور اور دیگر علماء کرام، طلباء کرام اور حاضرین محفل، آپ سب جانتے ہیں ماہ محرم الحرام قربانی کا مہینہ ہے، اور اسی حوالے سے یہ ماہ مقدس ہم میں مشہور ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت شرف حاصل کیا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں حضرت قبلہ ممتاز ملت کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاء اللہ 12 دور حدیث سے ان کے ہاں طالب علم فارغ تحصیل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ فیضان جاری و ساری رکھے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے وہ حدیث آقا کی یاد آئی۔ ترغیب میں علامہ منصفی رحمہ اللہ کتاب العلم میں نقل فرماتے ہیں، مفہوم ہے، آقا نے فرمایا کہ سب سے بڑا اجود سخی اللہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ عالم ہے جو علم کا فیضان جاری کرتا ہے، جو علم کی اشاعت کرتا ہے۔ تو قبلہ بلا شبہ یہ آپ کی لیے سعادت بھی ہے اور یہ آپ کی سخاوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو جو طلبہ فارغ ہوئے ان کو بھی مبارکباد، یقیناً وہ بھی دین کے خدام ہیں اور آگے انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، قتل کیے گئے، انہیں مردہ مت سمجھو، مردہ مت گمان کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ جو میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ غور سے سنتے جائیے گا۔
اور اس سے جو میں نتیجہ اخذ کروں گا اس کے لیے ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ رب نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا اس پہ بڑے خوش ہیں۔ فرحین شاداں خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ابھی دنیا میں ہیں ان سے ملے نہیں ان کے لیے بھی خوش ہیں۔ کس بات پر؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف نہ وہ غمگین ہیں۔ یعنی جو شہید ہو گئے وہ تو خوش ہیں، وہ تو شادمانی منا رہے ہیں، لیکن جو ابھی شہید ہوئے نہیں آگے ہونے والے ہیں ان کے بابت بھی وہ بڑے خوش ہیں۔ نہ ان پر غم ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہیں۔ اور آگے جو فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت میں اور اس کے فضل پہ۔ دیکھیے پہلی بات رب العزت نے کیا فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ بھی مت تصور کرو، بلکہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں اپنی زبان سے بھی مردہ مت کہو، یعنی نہ زبان سے کہنے کی اجازت نہ دل میں سوچنے کی اجازت۔ تو جب نہ دل و دماغ میں شہید کو مردہ سوچنے کی اجازت اللہ نے دی اور نہ اپنی زبان سے شہید کو مردہ کہنے کی اجازت دی، تو پھر عمل سے شہید کو مردہ کہنے کی یا مردہ سمجھنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ رب کے ہاں جو اللہ نے ان کو فضل دیا اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ آگے فرمایا نہ ان پر کوئی غم ہے، نہ ان پر کوئی خوف، نہ ان پر کوئی غم، اور دنیا میں آج ان کے جناب غم میں چھریاں ماری جا رہی ہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہر طرح سے مردہ کہنے سے منع فرما دیا۔ تو بتائیے اگر ان کے غم میں کوئی ہائے ہو کرتا پھرے، سینہ کوبی کرتا پھرے، کوئی چھریاں لگاتا پھرے، تو یہ عمل سے تو ان کو مردہ ثابت کر رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ تو سوچنے سے بھی منع فرما رہا ہے، رب تو ان کو زبان سے مردہ کہنے سے منع فرمائے تو نہ قول سے انہیں مردہ کہا جا سکتا ہے نہ اپنے عمل سے انہیں مردہ کہا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ حضرات جو آج کل پورے ملک کو انہوں نے یرغمال بنا دیا، اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مردہ ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا غم منایا جائے۔ ایسا کیوں؟ رب تو فرماتے ہیں وہ فرمایا یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو شہید اللہ کے ہاں خوش ہیں، فرحین شادمان ہیں، ان پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہے، تو پھر یہاں دنیا میں ان کا کس لیے غم منایا جائے؟ ہاں اتفاق سے اگر جدائی کا خیال آتے بندہ غمگین ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ وہ اہتماماً غم نہیں کیا گیا، لیکن جس طرح کا ماحول آج شہداء کے لیے اپنایا گیا یا ماحول بنایا جا رہا ہے اس کی اجازت نہیں۔ اللہ قرآن میں تو فرمائے کہ انہیں تصور بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، اور یہ اپنے عمل سے اپنی زبان سے ان کو ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مردہ ہو گئے، اس لیے غم منایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ صاف ہو جاتا ہے شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ یہ آیت کریمہ بنیادی طور پر غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ میرا موضوع آج یہی ہے، ایک تو یہ کہ جو ظلماً دنیا میں شہید ہوئے ان کا دنیا پر اثر گہرا پڑتا ہے، ان کی شہادت کا دنیا والوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تفسیر خازن میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، قیلہ سے قول لے کر آتے ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 41، آیت
ظہر الفساد فی البر والبحر کے تحت لکھتے ہیں صاحب خازن کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا تو اس سے پہلے دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا۔ یہ سمندر جو آج نمکین ہے یہ سارے میٹھے تھے، سارے درخت پھلدار تھے، کوئی جانور دوسرے پر حملہ کر کے چیر پھاڑ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کیا تو اس مظلوم کی شہادت کا جو اثر اس دنیا پر وارد ہوا، سب سے پہلا اثر وہ یہ تھا، لکھتے ہیں کہ اقشعرت الارض، زمین میں زلزلے آنے لگے، وشاقت الاشجار، درخت کانٹے دار ہو گئے، وصار ماء البحر ملحا زعافا، سارے سمندر نمکین ہو گئے، وقصد الحیوان بعضها بعضا، اور حیوان ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے، چیر پھاڑ کرنے لگے۔ اس سے پہلے دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا۔ ایک مظلوم کا خون زمین پر گرا، اس کا اثر اتنا ہوا کہ زمین کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تو یہ تو آدم علیہ السلام کی براہ راست بیٹے کی شہادت تھی، تو بتائیے جو آدم کے آقا کے لخت جگر کی شہادت ہو، اس کا اثر کیا ہوا ہوگا؟ اس کا اثر اس دنیا اور دنیا والوں پر کتنا پڑا ہوگا؟ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج لوگوں نے اس شہادت کو معمولی شہادت سمجھ لیا۔ میں نے ایک غیر مقلد کی کتاب پڑھی، اس کے اندر اس نے شعر لکھا، اس نے کہا ہے کہ واقع کربلا، وہ لکھتا ہے کہ واقع کربلا کوئی اتنی بات نہیں۔ پھر علامہ اقبال کا کوئی شعر نقل کیا کہ پتہ نہیں علامہ اقبال کا ہے یا بھی نہیں، اس نے علامہ اقبال کا بنا کر شعر بیان کیا کہ ذرا سی بات تھی عجب نے افسانہ بنا دیا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی، عجب نے اسے افسانہ بنا دیا، اور نہ جانے کہاں سے کہاں اس بات کو لے کر گئے۔ نعوذ باللہ اس کے نزدیک حضرت امام عالی مقام کی شہادت کوئی مطلب اتنی بڑی نہیں، لیکن اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ کے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی نسبت تھی، اور ان کی قوم نے اس اونٹنی کو ان کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا ناپسند ہوا، پوری قوم پر عذاب نازل فرما دیا۔ جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو وہ قتل کرے، اللہ ان پر عذاب نازل کرے، تو جو صالح علیہ السلام کے آقا اور ان کے لخت جگر کو کوئی شہید کرے، تو بتائیے یہ امت عذاب کی مستحق تھی یا نہیں؟ لیکن آقا رحمت للعالمین، یہ آقا کا صدقہ تھا، ہم بچ گئے۔ یہ ذرا سی بات نہ تھی۔ اگر اونٹنی صالح علیہ السلام کی قتل ہو جائے، وہ اتنی ذرا سی بات پر پوری ان کی امت تباہ ہو جائے، تو پھر آقا کے لخت جگر کی اتنی بھی حیثیت کم نہیں، اونٹنی سے تو کہیں درجہ زیادہ آقا کے لخت جگر ہیں۔